अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नूर खान जैसे नींद में चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ओ नूरे, रुक जा बेटा, रुक जा। उसके बाप ने घबराकर उसे रोकना चाहा, मगर नूर खान तो जैसे अपनी जिद में आ चुका था। वो झूमता झामता अपने बिस्तर से निकलकर दरवाजे पर पहुंच चुका था और अपने घर वालों की चीखों पुकार से बेनियाज दरवाज़ा खोल चुका था। मगर दरवाज़ा खुलते ही उसकी मदहोशी यकलख्त ख़त्म हो गई। वो पागलों की तरह चीखने लगा, पलट कर वापस घर में जाने लगा, मगर शदीद ठोकर खाकर गिर पड़ा। सहन में पड़ी ईंटों से उसके माथे पर इतनी तेज चोट लगी कि खून का फवारा उबलने लगा। दरवाजे पर खड़ी मखलूक ने इत्मीनान से ये सारा नज़ारा देखा और फिर वापस मुड़ गई। ठक ठक ठक। उसकी लकड़ी की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मदहम हो गई। बाबा, नूर खान की बीवी ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए नूर खान के बाप को आवाज़ दी, जो सकते के आलम में खड़ा का खड़ा रह गया था। बाबा, आप किसी को बुलाओ, नूर खान को अस्पताल लेकर चलो। नहीं जरीना, नूर खान अब इस दुनिया में नहीं है। नूरे के बाप की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। गुलजाना उसको अपने साथ ले जा चुकी है। वो जब किसी का दरवाज़ा बजाती है तो उसको साथ लेकर ही जाती है, कभी अकेली वापस नहीं जाती, कभी भी नहीं। उस गांव के लोग बहुत खूबसूरत थे हमेशा से, मगर पत्थर दिल हमेशा से। गुलजाना गरीब की जिंदगी में कांटे ही कांटे थे। उसकी दोनों खूबसूरत बहनों और भाई की शादी हो गई। सब अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। गुलजाना जब तक छोटी और ना समझ थी, उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कोई उसको पसंद नहीं करता, मगर वो जैसे जैसे बड़ी होती गई उसको एहसास होता गया कि सब उसको जैसे अछूत समझते हैं। जब तक माँ बाप का साया सर पर था, धूप इतनी कड़ी नहीं थी, मगर जब वो दोनों दुनिया छोड़ गए तो जैसे सूरज सुआ नेज़े पर आ गया। सबसे बड़ा मसला, भयानक मसला था रोटी, 2 वक्त की रोटी। गुलजाना अपने मोहल्ले की औरतों के घर काम काज में उनकी मदद करने लगी, जिसके बदले में उसको खाना मिल जाता था, मगर अपनी टांग के जख्म की वजह से वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती थी। उसने तो अपनी माजूरी के साथ बिना मज़ाहमत समझौता कर लिया था, मगर ना जाने औरतों को क्या प्रॉब्लम थी कि वो उससे नफरत खाने लगी थी और पैर घसीटकर चलने की वजह से उसको एक मखसूस बुरे नाम से पुकारने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, जैसे वो भी लकड़ी टेक कर चल रहा हो। गुलजाना के पैर का जख्म पूरी टांग पर फैल गया था। वो बेचारी खड़े होने तक से मोहताज हो गई थी। काम क्या खाक करती। वक्त, दर्द और भूख ने गुलजाना पर बहुत बुरे असरात छोड़े थे। वो बाकायदा ड्राउनी लगने लगी थी। उसका रंग तो ठीक ठाक काला था, मगर बाल न जाने क्यों इतने सफ़ेद थे जैसे चांदी के बने हुए हों। सर्दी में तो उसके पैर का दर्द दुगना हो जाता था। उससे चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता था, मगर भूख शदीद दर्द को हरा देती और वो खड़ी हो जाती और लकड़ी घसीटती हुई किसी ना किसी घर का दरवाज़ा बजा देती। ठक ठक ठक। भूख लगी है, खाना दे दो। गुलजाना की दोनों बहनें इत्तेफाकन बहुत दूर ब्याही हुई थी। भाई उसका सगा था, मगर भाभी गैर और बदलिहाज। उसको गुलजाना से चिढ़ थी
اور اس کی لاٹھی کی آواز سے نفرت۔ وہ سخت وہمی بھی تھی۔ اس کو خوف آتا تھا کہ کہیں اس کی پھول جیسی بچیوں پر ان کی منحوس پھوپھی کا سایہ نہ پڑ جائے۔ گل جانا بیچاری محلے کے غیر لوگوں سے کھانا مانگ لیتی تھی، مگر اپنے سگے بھائی کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کو خوف آنے لگتا تھا۔ بھابھی کی گھورتی آنکھیں اس کو اندر سے مار ڈالتی تھی۔ پھر برسوں پہلے ایک سال شدید سردی پڑی۔ شاید سردی نے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ ویسے اگر بے رحمی کا مقابلہ کرایا جائے تو شاید انسان جانوروں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ خیر، شدید سردی اور سرد راتوں سے منسلک بارش، کوہرا وغیرہ، ان تمام لوازمات کے ساتھ ایک بھیانک اندھیری رات کا ذکر ہے۔ گل جانا اپنی کوٹری میں تنہا بیمار بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا اور ٹانگ میں جان لیوا درد ہو رہا تھا۔ کسی کو اس کی فکر نہیں تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ سوچے ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہے۔ گل جانا کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا، بھوک کا احساس، بالکل خالی پیٹ ہونے کا احساس۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کی وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، کچھ حساب نہیں ہے۔ گاؤں والے تو بے خبر سوتے رہے۔ صبح جب گل جانا کے بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے کے آگے گری ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا یا بھابھی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، لیکن یہ سب کو اچھی طرح یاد ہے، حفظ ہے کہ پورے 25 سالوں سے ہر سال ایک خوفناک سرد رات کو کسی گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے روکنے پکڑنے کے باوجود جیسے نشے میں نیند میں جھومتا ہوا دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے، اور دروازہ کھولتے ہی جیسے ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے، بری طرح، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون؟ گل جانا۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ گل جانا تو ہو رہی تھی۔ ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی، مزید مکروہ۔ اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوتی ہے۔ چند لمحے دروازہ کھولنے والی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مسکراتی رہتی ہے، بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلیوں میں کھٹ کھٹ کرتی گم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے دروازہ کھول دینے والا بھی شاید تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہوگا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، سرسبز درختوں سے گھرا ہوا، جھرنوں سے سجا، بادلوں سے ڈھکا ہوا، اس قدر حسین تھا کہ وہاں بسنے والے اسے جنت کا ٹکڑا کہتے اور وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ شاید صدیوں سے نسل در نسل وہیں آباد تھے۔ ان کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ وہاں پڑنے والی شدید سردی، مشقت اور کم آمدنی والی زندگی اور 25 سالوں سے ہر سال ایک بھیٹ مانگنے والا خوف بھی ان کو کبھی گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ 25 سالوں میں کون کون دستک کی صدا کا شکار بن چکا تھا۔ نور خان، دریا خان، ستارہ بی بی، پری گل، اور ہاں، سب سے پہلا اور اہم نام تو رہ ہی گیا، شمع، گل جانا کی بھابھی۔ آنکھ دھوکا ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کسی بدصورت چہرے کے پیچھے حسین دل چھپا ہو سکتا ہے۔ خوبصورت بھولی بھالی صورتیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دنیا بھید بھاؤ ہے، کیا ہو سکتا ہے گہرے سمندروں کی تہ میں، اوپر، بہت اوپر آسمانوں پر۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے۔ ہاں، لیکن قدرت نا انصاف نہیں ہوتی۔ کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی معاف نہیں کی جاتی۔ ہر ظلم کی پکڑ ہوتی ہے۔
کبھی شداد کو اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں قدم تک رکھنا نصیب نہیں ہوتا تو کبھی دنیا میں نامراد رہنے کا عظیم اجر مل جاتا ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ اس گاؤں سے بھی کہیں بڑھ کر حسین، اتنی کہ کوئی زبان اس کا نقشہ بیان نہیں کر سکتی۔ کرسٹل جیسے پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی ہوئی جل پریاں لگ رہی تھیں، مخمل جیسی گہری سبز گھاس، شہد کی نہریں۔ اگر وہ گاؤں جنت کا ٹکڑا تھا تو شاید یہ جگہ سچ مچ جنت کی طرح تھی۔ نہ جانے کون سا وقت ہوگا، گہرے بادلوں سے ڈھکے ہونے کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، مگر ماحول میں بے حد سکون تھا۔ ایک عجیب سی خوشی کا ترنگ کا احساس تھا، وہ احساس جو بالکل نوجوانی میں بے وجہ بھی ہوا کرتا تھا۔ نہر کے کنارے درختوں کے تلے ایک وسیع دسترخوان لگا ہوا تھا، جس پر بے شمار رنگ برنگے کھانے سجے ہوئے تھے۔ دسترخوان پر پورے 25 لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی ان کے خالی ہوتے برتن بار بار بھر دیتا، ان کو بہت پیار سے، خوش دلی سے کھانا کھلا رہا تھا، تواضع کر رہا تھا۔ کون؟ ایک عورت۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، بالکل صحت مند تھی، اور وہ گل جانا تھی، گل جانا تھی، گل جانا تھی۔